کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا اپنا ویٹ جو ہے برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں یا وزن کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو پیشنٹ کہتے ہیں جی بڑھا کیسے سکتے ہیں، روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے سے تو کمزوری ہوتی ہے۔ میں کہا نہیں، اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ رمضان میں ہمارا وزن اسی جگہ پہ برقرار کیوں نہیں رہتا؟ کچھ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے، کچھ کا بڑھ جاتا ہے، کچھ کم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی جب ہم روزے رکھتے ہیں، جب ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں، کیا اس میں ہم اعتدال رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کروں گا میں، وزن بڑھتا کیسے ہے رمضان میں؟ بڑھتا ایسے ہے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو سحری میں عام روٹین میں جو ہم کھاتے ہیں نا اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اکثر اوقات بڑے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کھاؤ کھاؤ، پورا دن آپ نے وہ کھانا کچھ نہیں ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، ہر چیز کھائی جاتا ہے، دہی بھی کھا لیتا ہے، لسی بھی پی لیتا ہے، چوری بھی کھا لیتا ہے، روٹی بھی کھا لیتا ہے، سارا کچھ کھا لیا، اوپر سے پانی کے بھی 2-4 گلاس پی لیتا ہے۔ اب یہ اس نے اوور کام کر لیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے افطاری کی۔ افطاری میں اب اتنا کچھ ماشاءاللہ بنا ہوتا ہے، رمضان کی برکت ہوتی ہے، دہی بلے بھی بنے ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ بھی بنی ہوتی ہے، دودھ وغیرہ تخم بلنگو والا یا شربت تخم بلنگو والا، پھر پھل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے، اور رائس بھی لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کھا لیتا ہے، ساتھ پانی بھی پی لیتا ہے کافی زیادہ۔ اب اس سے ہوتا کیا، آہستہ آہستہ چربی کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ اتنا کھائیں گے آپ کو سٹول اچھے طریقے سے آئے گا نہیں، آپ کی ورکنگ اتنی ہوگی نہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا جسم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اکثر اوقات ہوتا ہے رمضان جب شروع ہوا تو ویٹ تھا 60 کلو، رمضان ختم ہوا تو ویٹ کتنا تھا 70 کلو۔ اس سے بچنا ہے۔ بچنا کیسے ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا وزن بالکل لیول پر ہے تو آپ صبح کی سحری کیا کریں گے؟ صبح آپ سحری میں لیں گے چوری لے لیں یا جو بھی آپ کا سالن روٹی ہے وہ لے لیں، ساتھ اگر آپ کو دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں یا لسی، ایک چیز وہ بھی بالکل تھوڑی مقدار میں، لیکن سارا کچھ کھانے کے بعد ایک قہوہ ضرور پئیں۔ یہ قہوہ کیا ہے، اگر آپ کی سحری میں یہ قہوہ شامل نہیں تو یقین کریں یہ پھر مزہ نہیں ہے، سحری میں ہونا چاہیے۔ سونف لے لیں اور سبز الائچی لے لیں اور زیرہ سفید لے لیں، 3 چیزوں کا قہوہ بنا کے پی لیں۔ ایک تو اس سے پیاس نہیں لگتی، دوسرا آپ کا نہ ویٹ کم ہوگا نہ بڑھے گا، پھر کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں افطاری کے اوپر۔ افطاری کیسی ہونی چاہیے؟ افطاری میں ایک کھجور، سادہ پانی آدھا گلاس پی لیا۔ اس کے بعد اب جو بھی ہلکا پھلکا کوئی مشروب پینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شکنجبی جسے ہم کہتے ہیں، لیمن کا پانی، وہ بہت اچھا ہے۔ دودھ کا گلاس ہلکا نیم گرم، ایسے افراد کے لیے جن کے جسم میں درد رہتی ہے، ایسے افراد جن کے اندر گرمی ہے، ہلکا ٹھنڈا دودھ تخم بلنگو ڈال کے ایک گلاس اگر وہ دودھ پی لیا جائے تو آپ کے اندر بہترین قسم کی انرجی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں کوئی آپ انرجی بوسٹر پینا چاہتے ہیں تو آپ کھجور کھائیں۔ اس کے بعد کیا کریں، ایک جو ہے نا گلاس دودھ کا ہو، اس میں 2 سے 3 عدد بادام کی گری اور 2 سے 3 عدد مغز پستہ اور ایک سبز الائچی، یہ دودھ جب گرم کریں تو یہ ڈال دیں بیچ میں، ایک گلاس دودھ کا ہلکا ٹھنڈا کر کے پی لیں تو یہ بہترین انرجی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے افطاری کر لی، اس کے بعد نماز پڑھ کے آ کے پھر کھانا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اسی ٹائم پہ کھا لیا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تراویح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا اور آپ کا وزن مینٹین رہے گا۔ ایسے افراد جن کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، نکاہت، کمزوری، سستی، کاہلی، منہ جو ہے وہ پچک جاتا ہے، اکثر دیکھتے ہیں نا جب روزے 15 کے گزرتی ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا چہرہ ایسے بالکل سلم ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد صبح کی سحری میں ایک کام کریں، 2 سے 3 عدد کھجور رات کو پانی میں بھگو دیں، ایک چٹکی تل سفید اس میں بھگو دیں، 2 سے 3 عدد بادام کی گری اس میں بھگو دیں۔ اب کیا کریں، صبح اس کو لیں، اس میں جو بادام کی گری اس کے چھلکے اتار لیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو انجیر کا بھی ایک پیس ڈال لیں۔ اب اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آپ بالکل شیک بنا لیں، بلینڈ کر لیں۔ بلینڈ کرنے کے بعد یہ آپ کا نبیذ تیار ہوگا۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک گلاس پی لینا ہے۔ سحری میں پورا جسم آپ کا انرجی والا بن جائے گا، آپ کو روزہ بھی نہیں لگے گا، آپ فٹ بھی رہیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی سی کھائیں چوری، دیسی گھی والی بنا کے۔ اگر چوری نہیں کھا سکتے تو اگر آپ وہ روٹی لیں، روٹی کو اچھی طرح ٹکڑے توڑ لیں اور دہی لیں، اس کے اندر مکس کر کے وہ کھا لیں۔ یا رات کو روٹی آپ کی بچ گئی ہے، اس کو بھی آپ اس میں استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دہی کے اندر شامل کر کے، بڑا ٹیسٹ آتا ہے، اس میں تھوڑی سی شکر ملائیں، وہ کھا لیں۔ اب یہ آپ نے کام کر لیا۔ اس کے بعد اگر یہ چیز بھی نہیں ہے تو جو بھی سالن آپ کے گھر بنا ہے، سالن روٹی آپ تھوڑی سی کھا لیں، یقین کریں بہترین سحری ہوگی۔ اب آ جائیں افطاری کی طرف، جن کا ویٹ کم ہے۔ اب افطاری میں کیا کرنا ہے، افطاری میں کریں وہی کھجور لے لیں 2 سے 3 عدد، بادام کی گری لے لیں 2 سے 3 عدد، مغز پستہ لے لیں 2 سے 3 عدد، اور اس میں ایک عدد سبز الائچی ڈال لیں۔ آپ سبز الائچی جو ہے اس کو دودھ میں تھوڑا سا پکا
کھا لیں، اس کو بعد میں نکال دیں. اب یہ دودھ ڈال کے تو ملک شیک بنا لیں. ایک گلاس ملک شیک کا پیا جائے، اس میں تھوڑا سا چھلکا اسبغول ڈال دیا جائے اور ایک چٹکی ناریل گری کھوپا ڈال دی جائے. یقین کریں ایک تو مزہ بڑا آئے گا، دوسرا آپ کے لیے یہ انرجی بوسٹر ہے. اکثر اوقات پیشنٹ آتے ہیں کوئی ایسا انرجی بوسٹر بتائیں جس سے ہم نے ایسے فٹ ہو جائیں، تو یقین کریں بڑا کمال کیا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ جو آپ نے افطاری کی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی فروٹ چاٹ لے لیں یا جو بھی آپ نے روٹی کھانی ہے وہ کھا لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو ویٹ کم ہے، دنوں میں آپ کا ویٹ پورا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر انرجی، کمال کی انرجی آئے گی. آپ کے اندر جب انرجی آئے گی آپ فٹ رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا رمضان باقی جو بچا وہ اچھا گزر جائے گا. اب رمضان اچھا گزارنے کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے عمل کیا کرنا ہے. اکثر لوگ میں نے دیکھا تندرست ہوتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھتے. روزے میں سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے رکھے جاتے ہیں. انسان کے اندر جذبہ ہو، ہمت ہو تو انسان کی صحت کم بھی ہو نا، یقین کریں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ یار ان کی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، انہیں سانس والا وہ لگی ہوئی ہے، آکسیجن گیس لگی ہوئی ہے، سلنڈر ان کے پاس ہے. جب میرے پاس آئے نا تو بات چلی روزے سے، تو کہتے ہیں میں روزے سے ہوں. یقین کریں میں اتنا حیران ہوا کہ واہ رب تیری شان ہے. اسے پتہ ہے کہ ہلکا سا اس کا یہاں سے وہ اترنی ہے مشین تو فوری طور پہ اس کی طبیعت جو ہے اس کی خراب ہو جانی. اس حال میں بھی یا اللہ یہ روزہ رکھ رہا ہے. یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے انہیں کہا کہ یہ رب کا آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ رب جس کو یہ عطا کر دے. یہاں پہ سارے بہانے ختم ہو گئے. دیکھیں نا عام بندے کے اندر کمزوری ہے، نکاحت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یار اس سے بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ کو سانس والی نالیاں لگی ہوں، گیس کا سلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہو، جہاں بھی جائیں آپ گیس کا سلنڈر ساتھ لے کے جائیں، اتنی آپ کی حالت خراب ہو پھر بھی آپ روزہ نہ چھوڑیں، تو یقین کریں یہ ہے توکل، یہ ہے تقوی. اور یہی ہمیں رمضان سکھاتا ہے. حالانکہ رمضان تو سہولتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں پیدا کی. اگر وہ بندہ چھوڑ دے روزہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت بڑا عذر ہے اور بعد میں روزے رکھ لے. لیکن یقین کریں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے بندے کو اس حالت میں روزہ رکھا ہوا، پھر میں کہتا ہوں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئیں اور وہ روزے نہ رکھے اور وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے رب کو راضی نہ کر لے. اس کے اوپر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا، بد دعا کی تھی. تو آمین کہنے والے تمام کائنات کے سردار امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آمین کہا. یقین کریں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم رب کو راضی نہ کر لیں. اور اگر ہم پہلے رمضان سے پہلے بے ایمانی کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، کم تولتے تھے، بہنوں کا حق کھاتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اگر ہم نے رمضان آنے کے بعد بھی یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑی تو پھر ہمارے رمضان کا فائدہ نہیں ہے. رمضان آئے گا گزر جائے گا، کسی کی زندگی میں 10 دفعہ آیا، کسی کی زندگی میں 20 دفعہ آیا، کسی کی زندگی میں 30 مرتبہ آیا، کسی کی زندگی میں 50 مرتبہ آیا، لیکن اگر اس سے کچھ حاصل نہیں کیا پھر ہمارے روزے نہیں قبول ہوں گے. ہماری ان عبادات کا کیا فائدہ. رب سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں معاف کر دے. کیوں؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے تو یقین کریں رب ہم سے ناراض ہے. ہمیں رب کو منانا پڑے گا. جب رب کو منا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. ساتھ آپ کو جاتے جاتے ایک وظیفہ بتا دوں، ایسے افراد جن کو اکثر اوقات آئے دن نظر لگی رہتی ہے، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آئی رہتی ہے، بڑی زبردست دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسی دعا ہے، اس کو جہاں مرضی آپ فٹ کر لیں. آپ کا جو بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا اس کو آپ کثرت سے پڑھ دیں اور اپنے دماغ میں وہ کام بٹھا لیں، آپ کا کام ہو جائے. ایسے افراد جو چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں بڑا مجرب، بڑا کمال کا آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں. آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے، وہ گاڑی ہے، مکان ہے، یا آپ کسی جگہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کے گھر والے مان نہیں رہے، تو آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، ساتھ محنت کریں، رب سے دعا کریں، کوئی غلط طریقہ، کوئی غلط حربہ نہ استعمال کریں. تو یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ماں باپ کو بھی، لڑکی کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت پیدا کر دے گا. اور آپ اگر وہاں پہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں رشتہ ہو جائے گا. اگر آپ وہ پلاٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں رب آپ کو وہ پلاٹ دے دے گا. اگر آپ کوئی بھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو جاب دے دے گا. اگر آپ کوئی دکان حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دکان رب دے دے گا. یعنی کہ کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ روزانہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ
काना तव्वाबा। ये 90 दिन 3 माह रोजाना 7 मरतबा आपने पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और एक बात याद रखें, ये वज़ाइफ आपको बहुत फायदा देते हैं। अगर आप कोशिश भी करें, आप सिर्फ अज़कार करते जाएं, वज़ाइफ करते जाएं, नमाज ना पढ़ें, कुरान ना पढ़ें, रब को राजी ना करें और साथ कोशिश भी ना करें, तो फिर वज़ाइफ का फायदा उतना नहीं होता। तो नाज़रीन, इस वजीफे को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।